اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، احکام تجوید کے بارے میں 25واں لیکچر، جس کا پہلا حصہ پارٹ 1 پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ حمزہ کے احکام، جبکہ دو حمزے ایک ساتھ ہوں، 4 احکام ہیں: تحقیق، تصحیل، ابدال، حذف۔ آج کے لیکچر میں ان میں سے 3 احکام پر گفتگو کروں گا: تحقیق، تصحیل، حذف، جبکہ ابدال سے متعلق انشاءاللہ اس لیکچر کے دوسرے حصے میں گفتگو رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تحقیق، جس کے لغوی معنی ہے صاف صاف پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا، اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ حمزہ کو اس کے مخرج سے اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تو جب دونوں حمزے قطعی ہوں تو انہیں تحقیق سے صاف صاف پڑھا جائے گا۔ اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ سے یہاں ایک لفظ لکھا ہے جس کے شروع میں 2 حمزے ہیں اور دونوں قطعی ہیں، دونوں پڑھے جانے والے ہیں، اور چونکہ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کا مخرج حلق ہے، حلق کا نیچے والا حصہ، تو اس کو جب ادا کریں گے انذرتہم، انذرتہم، تو یہاں پہ دونوں حمزے جو ہیں یہ قطعی ہیں اور صاف صاف تحقیق سے پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ ہود سے لفظ ہے جاء امرنا، جہاں 2 حمزے قطعی درمیان میں آ گئے ہیں اور دونوں صاف صاف اور ظاہر کر کے پڑھے جا رہے ہیں۔ جاء امرنا۔ اس طرح سورہ آل عمران سے اسلمتم، اسلمتم، اسلمتم۔ اس طرح سورہ نمل سے الہن، الہن، شروع میں 2 حمزے دونوں قطعی ہیں۔ الہ مع اللہ۔ سورہ ہود سے ہی الد، 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 تو یہ شروع میں جہاں دونوں حمزے قطعی ہیں، اس کے شروع میں بھی حمزے دونوں قطعی ہیں، یہاں درمیان میں دونوں حمزے قطعی آئے ہیں، تو یہ قطعی حمزے جو ہیں یہ صاف صاف اور ظاہر کر کے پڑھے جائیں گے۔ تصحیل، تصحیل کے لغوی معنی ہے نرم کرنا، آسان کرنا، سہل بنانا، اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ حمزہ کو حمزہ اور حرف مدہ کے درمیان پڑھنا، نہ تو وہ حمزہ پڑھا جائے اور نہ ہی حرف مدہ اس کی درمیانی کیفیت میں ہو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 44 ہے، اور اس میں یہ لفظ آتا ہے جس کے شروع میں 2 حمزہ ہیں اور دونوں قطعی ہیں، دونوں پڑھے جانے والے ہیں، لیکن یہاں تصحیل کیوں کی جا رہی ہے کہ اس سے اگلا حرف جو ہے، تیسرا حرف، وہ بھی عین ہے اور وہ بھی حروف حلقی میں سے ہے۔ تو جب ہم ان کو صاف صاف پڑھیں گے تو آگے عین ملانا مشکل ہو رہا ہے، تو اس مشکل کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے یہاں یہ دوسرا حمزہ جو ہے اس کو تصحیل سے ادا کیا جا رہا ہے، نرم کیا جا رہا ہے تاکہ عین جو ہے ساتھ میں پڑھا جائے۔ تو پہلا حمزہ جو ہے یہ تو تحقیق سے پڑھا جائے گا، اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ تصحیل یعنی نرم کر کے اس کو ادا کریں گے، نرمی سے ادا کریں گے، آسان کریں گے، سائل کریں گے، تو ہو جائے گا اعجمی، اعجمی، اعجمی۔ تو یہاں پہ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44 میں ایک مقام پر تصحیل کی یہ مثال جو ہے وہ ملتی ہے، اس کو تصحیل وجوبی کہتے ہیں۔ حذف، حذف کے لغوی معنی ہے گرا دینا، اور اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ حمزہ کو وسط کلام میں یعنی جب وہ درمیان میں آ جائے اسے گرا کر پڑھنا۔ تو جب پہلا حمزہ قطعی ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہو یعنی زیر والا ہو لیکن وصلی ہو، تو پہلا حمزہ تحقیق سے پڑھیں گے اور دوسرا حمزہ جو زیر والا وصلی ہے اس کو حذف کر دیں گے، اس کو گرا دیں گے۔
اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک لفظ ہے سورہ البقرہ سے، اتخذتم، پہلا حمزہ قطعی ہے، دوسرا حمزہ وصلی ہے، اس کے نیچے جو زیر ہے اس کی اپنی زیر نہیں ہے بلکہ اس کے تیسرا خا پر زبر آئی ہے جس کی وجہ سے اس کو زیر آئی ہے۔ تو تیسرے پر زبر ہو زیر ہو دونوں حالتوں میں اس کے حمزہ وصلی کو زیر دی جاتی ہے۔ تو یہ زیر جو ہے یہ حمزہ وصلی جو ہے یہ اس کے تیسرے رفع کی وجہ سے اس پر آ رہی ہے، اتخذتم۔ اب اس حمزہ وصلی کو جب درمیان میں آ رہا ہے تو اس کو گرا دیں گے، جب اس کو گرائیں گے تو اس کی شکل یہ بن جائے گی اتخذتم، اتخذتم۔ تو اس کو اتخذتم پڑھیں گے اور درمیان میں آنے والے وصلی حمزہ کو جو کہ مکسور ہے زیر والا ہے اس کو گرا دیں گے، اتخذتم۔ اس طرح سورہ مریم کے اندر آیت والا یہاں بھی حمزہ وصلی ہے، یہ دوسرا حمزہ جو ہے یہ بھی لام پر زبر آنے کی وجہ سے اس کو زیر آئی ہے، تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے درمیان سے گرا دیں گے تو بن جائے گا اطلع، اطلع۔ اس طرح سورہ سبا کے اندر افترا، اور اس کو پڑھیں گے افترا، درمیان میں حمزہ وصلی جو ہے اس کو گرا دیں گے۔ تو یہ حذف ہوا۔ تو ناظرین اس لیکچر میں تحقیق، تصحیح اور حذف کے متعلق گفتگو ہوئی ہے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اس کا چوتھا حکم جو ہے ابدال، اس کے متعلق آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آخر میں گزارش، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔